بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. تھینک یو سو مچ چشتی صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے امریکہ جب اتنی بڑی تھریٹ لگائے گا, اتنی بڑی دھمکی دے گا کہ ایک رات میں ہم تباہ کر دیں گے, اسٹون ایج میں بھیج دیں گے, وہ رات منگل کی رات ہو سکتی ہے. شوڈ وی ٹیک اٹ سیریسلی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ان کا ایک پیٹرن رہا ہے, دھمکی لگاتے ہیں اگلے دن کچھ اور کہتے ہیں, ہمیں اس طرح اس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ صدف اور سائم, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس ٹرین نہیں کی جاتی اس طرح کی, اور ان کو نہیں اس طرح ایتھیکلی بتایا جاتا کہ آپ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے, جو سیوک فیسلٹیز ہیں, ان کو تباہ کریں. انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, جنیوا کنونشن ہے, انٹرنیشنل رولز ہیں. جب ہم ایئر فورس میں ٹریننگ ہوتی ہے پائلٹس کی, تو ہمیں جنیوا کنونشن بھی پڑھایا جاتا ہے, انٹرنیشنل لا اور ایویشن بھی پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی کلیٹرل یا کسی طرح انٹینشلی کوئی ایسا ڈیزائن نہیں کرنا جہاں پر آپ سویلین کیجولٹیز کریں. ہمیں یہ صرف سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے وار فائٹنگ ایفرٹ جنریشن جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. دیٹ مینز وہ کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں, ملٹری ہائیڈ آؤٹس ہو سکتے ہیں, پیٹرولیم ویپنز کی سٹوریج ہو سکتی ہے, ایئر بیسز ہو سکتے ہیں, ٹینکس ہو سکتے ہیں, لیکن آپ سویلین کو نہیں کیجولٹیز کرتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ ٹیکٹیکل لیول کی ونز ہوتی ہیں. میں نے برج ناک آؤٹ کر دیا. برج تو دنیا کی کوئی چھوٹی بھی ایئر فورس ہوگی اور اس کو نو فلائی زون بنا دے کسی جگہ کو, تو وہ تباہ کر دے گی. امریکہ جیسے ملک کو اسٹریٹجک گیمز کر کے دکھانی ہے. انہوں نے اسٹیٹ آف ہارموز کھول لیا, کیا انہوں نے رجیم چینج کر دی, کیا انہوں نے نیوکلیئر انریچمنٹ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ختم کر دیا. ایک بریجز کو اڑا دینا اور اس کی ویڈیو ریلیز کر دینا اور کہہ دینا کہ بریجز نہیں رہیں گے, یہ کوئی میرا خیال ہے بہادری کے زمرے میں نہیں آنا. ان ایتھیکلی بھی آتا ہے, انلیگل بھی ہے, اور سب سے بڑی بات جس کی اس کا ٹیک ہوم یا گین امریکہ کو کچھ نہیں ملنا. برجز تباہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں ایک اور بات بتاتے چلوں کہ ایران کے لوگوں کو ڈے ون سے پتا ہے کہ یہ برجز اور یہ اس طرح کی چیزیں انفراسٹرکچر تک نوبت آ سکتی ہے. لیکن جب آپ بجلی گھر اڑائیں گے تو میں ایک ضرور ڈیٹا بتانا چاہوں گا کہ ایران جب ہٹ بیک کرے گا تو جو گلف ممالک ہیں جن کا پانی سمندر سے کنورٹ ہوتا ہے ہیومن یوز کے لیے, واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کے ذریعے 815 واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں جسٹ اپوزٹ اسٹیٹ آف ہارموز along the border of the GCC ملک. مگر امریکہ جب حملہ کر دیتا ہے تو ایران کے پاس کیا چوائس بچے گی؟ ایران امریکہ تو نہیں پہنچ سکتا. وہ ٹارگٹ کرے گا انہی بجلی گھروں کو جو ان کو پمپنگ کر رہے ہیں سمندر سے, کیونکہ وہ جسٹ along the coast ہے, اس لیے پانی سمندر سے لینا ہوتا ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس نے, اور وہ کنورٹ کرتے ہیں انٹو ڈرنکنگ واٹر. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو شکار کرنے آئے تھے, شکاری خود شکار ہو گیا, اپنے ٹریپ میں پھنس گیا امریکہ اس وقت؟ جی ماریہ, دیکھیے, اگر وہ پمپنگ سٹیشن تباہ کرتے ہیں تو جی سی سی کے تمام ممالک کی ڈیپینڈنسی 70% سعودی عرب کی ڈیپینڈنس ہے, 85% عمان کی ڈیپینڈنٹ ہے اس پانی پر, 90% کویت کی ڈیپینڈنٹ ہے, اور یو اے ای کی تقریباً 50% ڈیپینڈنٹ ہے. اور سب سے خطرناک اور خوفناک بات یہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک پاس سوائے یو اے ای کے 4 سے 7 دن کا واٹر سٹوریج ہے صرف. اچھا خالد صاحب, یہ جو ابھی صدف نے بات کی, یہ تو میں اس سے بڑا اگری کرتا ہوں کہ شکاری خود شکار ہو گیا اور ایسا جیسے اپنی جال میں پھنس گئے جا کے. آپ نے بات کی سویلین انفراسٹرکچر کی, تو کل جب ٹرمپ سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جنیوا کنونشنز ہیں اور آپ سویلین اسٹرکچر اڑانے کی بات کریں, تو ٹرمپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ایرانین وانٹس اس ٹو کیپ بمبنگ, کیونکہ وہ لبرٹی چاہتے ہیں, تو ان کی لبرٹی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سیکریفائز کریں اور امریکہ آ کے ایران کے اوپر بم برسائی جائے. موونگ فارورڈ, یہ جو اسپیشل آپس کی کل آپریشنل ڈیٹیلز دی گئیں, اور 4 ایک سی آئی ڈائریکٹر تھے, پھر ٹرمپ, پھر پیٹ ہیگزیٹ, وضاحتوں پہ وضاحتیں دیں. سر ذرا سمجھائیے گا کہ ایک تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہے ہیں کہ 2 پائلٹس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے 200 فوجی بھیجے انہوں نے ڈیپ انسائڈ ایران. سیکنڈلی 21 ایئر کرافٹ ایک بھیجے, 156 ایئر کرافٹ ایک بھیجے. اس میں سے اب ہوا کیا کہ شولڈر فائر ایران نے جب پہلے کیا تو اس میں 2 جہاز, ایک اور ایک ہیلی کاپٹر ایک کا نقصان ہوا. کتنا نقصان ہوا ہے ٹوٹل؟ اور یہ بات ہے سر کہ آپریشن کامیاب رہا ناکام رہا؟ اگر کامیاب رہا ہے تو پھر وہ پائلٹس کیوں نہیں دکھاتے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں سائم, یہ اسٹینڈ الون پاسبلٹی ہے کہ آپریشن کامیاب رہا ہوگا, لیکن ہم نے تو دیکھنی ہوتی ہے قیمت کیا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اتنے جہاز بھیجے گئے, 6 بھیجے گئے اور بعد میں کہے گئے, اور کئی اس میں سے واپس ہی نہیں آئے, انکلوڈنگ 2 C-130s, F-15 جو مارا گیا تھا وہ ویسے خود اٹ سیلف $100 ملین کا ہے. ایک بات تو یہ ہے, میں ہسٹوریکلی آپ کو کنیکٹ کرتا چلتا ہوں بڑا کوئکلی. 1995 میں بوسنیا میں ایک آپریشن ہوا تھا, ان کے کرنل تھے اسکاٹ, وہ ایجیکٹ کیا تھا انہوں نے. آپ نے دیکھا ہوگا فلم بھی ایک بنی تھی بیہائنڈ دی اینیمی لائنز,
وہ नियर टू रियल थी। वो 6 दिन रहे थे, छुपे रहे थे और उनको रेस्क्यू किया गया था मैसिव ऑपरेशन करके। लेकिन अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन अब हुई है, एम्बैरेसमेंट है। मैं सोच सकता हूं उनकी माइंडसेट को कि उन्होंने 200 शायद 400 भी भेज देते कि किसी तरीके से उस पायलट को ईरानी कैप्चर ना कर ले और मीडिया पर ये ना आ जाए। वो बहुत ज्यादा ओपिनियन चेंज होनी थी। फिर एक और बात देखिए, 1980 में जब 24 और 25 अप्रैल 1980 को जब ईरानियन ने 52 हॉस्टेज लिए हुए थे, अमेरिकन पकड़ लिया हुआ था खुमैनी साहब के आने के फौरन बाद, तो उनको भी ऑपरेशन किया गया था रेस्क्यू करने के लिए। उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। वो बुरी तरह नाकाम हुआ था। उसके अंदर भी C-130 आपस में हेलीकॉप्टर से टकरा गए थे और 7 बजाय इनके 52 को रेस्क्यू करते 7 इनके अपने एयर क्रू मारे गए थे जो रेस्क्यू करने गए थे। बुरी तरह नाकाम हुआ, वापस लौट गए और जिमी कार्टर उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे अप्रैल 1980 में, उसी साल के आखिर में इलेक्शन हुआ और वो हार गए थे पहली टर्म के बाद। वो दोबारा नहीं सिलेक्ट हुए थे। लोग कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ऑपरेशन वो फेल होने की वजह से। प्रेसिडेंट ट्रंप तो पहले ही इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है आई कैन इमेजिन। लेकिन मैं सारा क्रेडिट अमेरिकन को नहीं दूंगा कि इन्होंने जहाज तबाह खुद कर दिए हैं। पॉसिबिलिटी है कि शोल्डर माउंटेन ईरानियन ने शूट डाउन भी इनके बहुत सारे किए तो हैं। आपने देखा वो कह रहे हैं गनशिप जो है हमारे जो सस्टेन किया, उन्होंने बुलेट इंजरीज की हैं और सारी उनको लगी हैं जहाजों को, तो वो सस्टेन कर पाए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये ज्यादातर रेस्क्यू मिशन कम था, ये जिद और डिटर्मिनेशन का था कि एक जिसको कहते हैं ना अपनी एक मिस्टेक के बाद एक के बाद एक और करते हैं। और ये अफसोसनाक बात है कि इतनी ज्यादा ऑब्वियसली कैजुअलिटीज जमीन पर और हवा में ये जो हुई हैं, ये बड़ा कंसर्न होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया जो उनकी तारीफें किए जा रहे थे कि जनाब ये हिस्टोरिकल है, ये हमने वो कर दिया है, तो मेरा ख्याल है उसको कवर अप बहुत किया है इन्होंने अपने नुकसान। तो कोई एक इंसान जो उन्हें सही मशवरा दे सके, काश के वो उनकी काबीना में होता तो कोई बात बनती। चिश्ती साहब, जाहिर है आप इस फील्ड के माहिर हैं, आपका ताल्लुक है, आप हमें और नाजरीन को बड़े बेहतर तौर पे समझा सकते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है। क्योंकि जाहिर है जब इस तरह के अटैक किए जाते हैं, जब फजाई हमला होता है, तो सिचुएशन रूम से सब चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं, रडार सिस्टम को जाम किया जाता है, उसके बाद किसी मुल्क में कार्रवाई की जाती है, सैटेलाइट इमेजेस की मदद, डिफरेंट टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। लेकिन पता क्या चलता है कि जी शोल्डर फायर से जहाज जो है वो तबाह कर दिया गया है। तो ज़रा हमें ये जो यहाँ पे इम्बैलेंस में कहूँगी, बट कामयाबी फिर भी उसकी है जो ज़ाहिर है कन्वेंशनल एक तरीके से वॉर में टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो ज़रा बताइएगा ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पे गलत हुई? शोल्डर फायर जो है वो होता क्या है, ज़रा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। देखिए, ये इन्होंने पहले F-15 भेजे ऑब्वियसली ऑपरेशंस के लिए। इस एरिया में तकरीबन अमेरिका के पास 218 के करीब F-15 लाए हैं थिएटर के अंदर। जो C-130 2 तबाह हुए हैं, ऑल्दो वो कहते हैं कि जी ये सस्ता सा था, मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये तकरीबन 55 C-130 इस एरिया में डिप्लॉयड है, नंबर 1। दूसरी बात है जो प्राइस है वो तकरीबन 140 मिलियन का C-130 है, तकरीबन 100 मिलियन का जो है वो F-15 है। इनकी कॉस्ट अलहदा भी कर लें, अगर उस दिन नुकसान जो इनका हुआ है फिजिकल, वो तकरीबन $400 मिलियन का उस ऑपरेशन का हुआ है। अब होता क्या है कि जब इस तरह का पायलट रिजेक्ट करता है, ये तमाम F-15 जो ई वर्जन के हैं, ये मोस्ट लेटेस्ट एडवांस F-15 है, ऑल्दो ये 45 से 50 साल से ये सर्विस में है, 2 सीटों वाला और 2 इंजन वाला ये जहाज होता है। जब ये गिर जाता है तो पायलट के पास हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने एक सिग्नलिंग करनी होती है रेस्क्यू के लिए। फिर वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी और कितना फ्रेंडली एरिया है जहां से आप रेस्क्यू किया जा सके। इस जहाज को उन्होंने कांटेक्ट कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने डिप्लॉय किया है, मेरी नजर में जो पहली सर्च टीम भेजी है वो बॉकडाउन भी हो गई, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, वो शूट डाउन भी हो गई, तो इनको एक और रेस्क्यू करना पड़ा। बिकॉज इमेजिन करें कि अगर पायलट कैप्चर होता या ना होता, और खास तौर पर अगर होने के बाद इतना नुकसान कर देते, तो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट होनी थी। ईरान को शायद इससे ज्यादा कुछ ना करना पड़ता, इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट कॉज करती। तो उन्होंने एक ऑपरेशन को बचाने के लिए दूसरा किया, फिर तीसरे में जाकर उनको रेस्क्यू कर पाए हैं, अपना बहुत मैसिव नुकसान करवाया, जिसको कहते हैं, आप कह रहे थे कि गलती दर गलती, और किसी स्टेज पर आप मानने को तैयार नहीं है, आप समझ रहे हैं कि हम करेंगे। एक जिद जिसको कहते हैं आपने बनाई इसलिए कि आपकी जोम और आपको गुरूर बहुत था कि हम ऑपरेशन कामयाब करते हैं। ये ऑपरेशन जो मैं कह रहा हूँ बोस्निया का 1995 का हुआ था, जिसके अंदर पायलट जो ग्रैडी था वो तकरीबन 6 दिन तक वहां रहा था, वो भी नियर टू रियल था, लेकिन उसके अंदर लॉसेज उस तरह नहीं हुए थे जितने ये लॉसेज हुए हैं। तो ये एक एम्बैरेसमेंट भी है। जिस तरह उसने सिग्नलिंग की है, उससे कामयाबी तो इनको हो गई उन तक पहुंचने में। मैं आपके व्यूअर्स को क्विकली, अपना भी हमारी एयरफोर्स में भी एक एक्सीडेंट हुआ था पहाड़ के ऊपर। हमारा पायलट भी ज़ाहिर है फ्रेंडली टेरेन थी, लेकिन टेरेन इस तरह की थी कि वो फ्रैक्चर हो गई टांग उसकी, स्लाइड करके वो पहाड़ के नीचे चला गया। वो पूरी रात
وہاں رہا, وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا ہیلی کاپٹر سے. تو ہمارے پائلٹ نے بڑی ریزیلینس دکھائی کہ میں اگر یہیں رہا تو شاید کبھی بھی ریسکیو نہ ہو سکوں. اس فریکچرڈ ٹانگ کے ساتھ وہ پہاڑ کے ٹاپ پر کرال کر کے آیا, پھر اس نے اپنا جو پیراشوٹ تھا پھیلا دیا تھا تاکہ اگلے دن ریسکیو پک کر سکے. تو ہماری پاک فضائیہ نے بھی آپریشن کیا تھا کہ نیکسٹ ڈے پھر وہ نظر آ گیا تھا. تو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے سروائیول کی بنیادی طور پر. پائلٹ تو ظاہر کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ایز اے انڈیویجول سروائیو ہمارے کیا. جوانوں جیسا حوصلہ, اس کی مثال تو پوری دنیا میں نہیں ملتی. کل جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا جو پریس کانفرنس کی اس میں ایک دفعہ نہیں سر 100 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ امریکہ ہیز دا بیسٹ ملٹری اکوپمنٹ ان دا ورلڈ. میں آپ سے اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا بیسٹ ملٹری اکوپمنٹ ہے جس کو ایران شولڈر فائر میں F-15 گرا دیتا ہے, کویت فرینڈلی فائر کے اندر پیٹریاٹ سے 3 امریکہ کے جہاز گرا دیتا ہے. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا نالا بھی تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے بیوٹیفل پیٹریاٹس دیے کویت کو استعمال کرنے نہیں آیا, انہوں نے ہمارے 3 جہاز گرا دیے. آپ کا تعلق سنس آپ ماہر ہیں اس چیز کے, سر فضائی اکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, بہت مہنگا, ملینز آف ڈالرز میں پرائس ہوتی ہے. ایک مہینے میں کچھ زیادہ ہی نقصان نہیں ہو گیا امریکہ کو؟ جی کل میں نے کنفرم کیا جی, بہت سارے سورسز تھے. میں کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ ایرانین وہ ریگولر جو ہم عام طور پر ریڈار گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے شوٹنگ ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں رہے ہیں. وہ پیسو ڈیٹیکشن سسٹم کر رہے ہیں جس کے اندر ان کو ٹرانسمٹ کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ رات کو میں کوئی لیٹ نائٹ ریسرچ کر کے اسے اور کنفرم کر لیا میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پیسو ڈیٹیکشن سسٹم سے یہ مار رہے ہیں. امریکیوں کو پیسو ڈیٹیکشن ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانسمٹ کریں گے تو آپ کا ریڈار دشمن کا پک کرے گا آپ کو, یا کوئی اور سے پکچر آپ کو جائے گی. جب آپ کی نہ ریڈار فریکوینسی جا رہی ہے, نہ آپ کی ٹرانسمیشن کوئی ہو رہی ہے, نہ اینیمی جہاز کو پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ٹریک کر رہے ہیں, اس سسٹم کے ذریعے امریکہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے. اور یہ نقصان ان کے آنے والے وقتوں میں اور بھی ہوتے رہیں گے کیونکہ اس کا سولوشن نہیں ہے امریکہ کے پاس اس وقت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملینز آف ڈالرز کا یہ اکوپمنٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل سارے پریس کے دوران, کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے اپنے نقصانات کا کچھ نہیں بتایا, جہازوں کے بارے میں کچھ نہیں کمنٹ کیا, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا شوق ہے. اور آل کائنڈ آف ایئر کرافٹ جس کو کہتے ہیں نا, کہ انہوں نے F-15 بھی مارا, F-16 بھی مارا, انہوں نے A-10 بھی مارا, انہوں نے F-35 کو بھی نشانہ بنایا. تو آپ اس لیے نوٹ کریں کہ کوئی پرٹیکولرلی ٹریکنگ وہ کر ہی نہیں رہے, وہ صرف ایک پیسو ڈیٹیکشن سسٹم ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, شاید آپ کے پاس ٹائم نہ ہو, لیکن ان کو یہ بہت بڑا شوق لگا ہے امریکنس کو. ابھی بھی وہ سوچ میں پڑے ہیں کہ ہم اپنے جہازوں کو کیسے بچائیں. اور ایک سائم بڑی امپورٹنٹ بات میں کرتا چلوں کہ یہ امریکہ کے لیے جو 8, 10, 15 فائٹر جہاز جو لاس کرانا بہت بڑا نومیریکلی لاس نہیں ہے, لیکن نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے کچھ دن پہلے کہا تھا ہم نے کمپلیٹلی وی آر رولنگ دی اسکائز آف ایران. پھر ان کی جو کیرولین ہے وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن, اس نے بھی کہا کہ وی ہیو ایئر ڈومیننس. تو ایئر ڈومیننس والا جو خواب تھا یا سمجھے ان کی مت تھی, وہ ایران نے توڑ دی ہوئی ہے. جو بہت کی ان کی پلاننگ میں ایک ہیزیٹیشن آ جائے گی کہ ہمارے جہاز اگر ہم 20 بھیجیں گے تو واپس کتنے آئیں گے. یہ بڑا نقصان ہوگا. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب, بڑے اچھے سے آپ نے ساری صورتحال کو ایکسپلین کیا.